جس کو آپ شریعت کی نظر میں مسلمان سمجھتے ہیں، یہ عزت ہونی چاہیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کے جان کی، اس کے خون کی، یعنی اس کے مال کی، اس کی عزت کی ایسی قدر ہونی چاہیے جیسی قدر اور عزت تم مکہ شہر کی کرتے ہو، جیسی قدر اور عزت تم ذی الحج کے مہینے کی کرتے ہو، جیسی قدر اور عزت تو یوم النحر عید کے دن کی کرتے ہو، ویسی عزت تمہارے دل میں دوسرے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کا حکم، اسی کی مرضی ہے کہ کائنات میں ہر شے کو وجود دی گئی، اور اسی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز سے چاہتا ہے آزما لیتا ہے۔ کسی کو مالی آزمائش ہے، کسی کو صحت کے اعتبار سے آزمائش ہے، کسی کو ذہنی آزمائش ہے، کسی کو اور قسم کی آزمائش ہے، لیکن اللہ عز و جل نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں انسان کو ہر اس آزمائش میں کامیابی کا سامان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کیا ہے۔ گویا وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، جس کو ایمان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جب مسلمان تھام کر رہے گا، یقیناً اس میں کامیابی ہے۔ اب مسلمان کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ دین کی کسی بات پہ عمل کرنے سے مجھے یہاں کامیابی مل سکتی یا نہیں مل سکتی، یہ سوچنا بھی ہماری ایمان کی کمزوری کا جو سبب بنے گا۔ عزیز دوستو، اللہ عز و جل نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، بس یہ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس وقت تک ہے جب تک کہ میرے اور آپ کے جسم میں خون کی روانی ہے، جب تک کہ میرے اور آپ کے جسم میں جو سو جان ہے۔ جس دن اللہ عز و جل کا بلاوا آ جائے، یہ جان ختم ہے، خون کی روانی بند ہو جائے گی، اور انسان کے اعمال جو کرتا تھا وہ سسٹم بند ہو جائے گا۔ اب بس حساب ہے، حساب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ عزیز دوستو، گزشتہ ہفتوں میں، یہ 10-12 دنوں میں مسلمانوں کا خون جو اس ہندوستان کی زمین پر بہا ہے، یقیناً انتہائی جو سو ظالمانہ حرکت ہوئی ہے، لیکن جب بات ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، ٹی وی پر یا جو سو کسی موبائل فون پر جب کسی مسلمان کا خون ہم بہتے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسد الواحد، تم ایک جسم کے مانند ہو۔ ارے جسم میں کہیں اگر کانٹا چبھ جائے، کسی ایک مسلمان کا خون بھی اگر بہتا ہے، کسی ایک مسلمان کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے، لازم ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کم سے کم دل میں اس بات کی تکلیف ہو جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتی، برا نہیں جانتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان اتنا کمتر درجے کا ہو چکا ہے تو کمتر درجہ یہ ہے کہ دل میں برا محسوس ہوگا، لیکن اگر دل میں بھی برا محسوس نہیں ہو رہا ہے تو عزیز دوستو، کمتر درجے سے بھی گئے گزرے ہم لوگ ہو گئے کہ ایک مسلمان عورت کا خون بہتا ہے، ایک مسلمان مرد کا خون بہتا ہے، لیکن ذری سی غیرت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر مست ہے، سگریٹ پینے والے اپنے چھلوں میں مست ہے، شراب پینے والے شراب میں مست ہے، باجے بجانے والے باجوں میں مست ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا، لیکن نہ وہ حالات ہم پر آ جائیں، یہ احساس سے بھی غلطی نہیں چھوڑ رہی، نہ کسی مسلمان کے غم کو صدمہ لے کر اپنے جو سو حالات کا جو سو ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو خون بہ رہا ہے، یاد رکھیے آپ، یہ جو جانیں مسلمانوں کی جا رہی ہیں، گویا یہ ہم میں سے ایک لوگ ہیں، یہ حالات اگر ہم پر بھی آ جائیں یا ہم پر نہ آئیں، ہمارے آنے والے زمانے کے لوگوں میں آ جائیں، یاد رکھیے خون کا درس آج جمعہ کے خطبے میں لے لیں کہ میرے قریب میرے خون کی اہمیت کیا ہونی چاہیے۔ آپ کے قریب، آپ کی اولاد کے قریب ہمارے وہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، جو مار دیے گئے ہیں، ان کے خون کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام ایک سبجیکٹ پر ہم کو تعلیم دیا ہے۔ عزیز دوستو، خون یعنی مراد جان اس سے ہے، واضح طور پر جان لیں یہ پیغام، یہ اصول اللہ عز و جل سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت اپنے خون کی اہمیت جان لے کیا ہے، یہی ہمارے خون کی اہمیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن۔ اللہ عز و جل نے
جنت کا وعدہ کر لیا ہے مسلمانوں کو ان کی جان کے بدلے میں، ان کی مال کے بدلے میں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو زمین پر ازل سے لے کے قیامت تک اپنے خون کو بہائیں گے اور خون لیں گے بھی دوسروں کا، جو اللہ کی راہ میں جو سو آ کر لڑیں گے۔ یہ خون کی اہمیت ہے ہمارے عزیز دوستو، یاد رکھ لیجئے۔ گروی ہمارا خون، ہماری جان، ہمارا مال، اس جنت کے بدلے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر خون جاتا ہے کسی مسلمان کا، اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دے دیا ہے، اپنی جان، اپنے خون، اپنے مال کی پرواہ مت کرو، اپنے ایمان کی پرواہ کرنا، اپنے عمل کی پرواہ کرنا، اصول علم کی پرواہ کرنا، دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی پرواہ کرنا، اپنے بیوی بچوں میں دین اسلام کو نافذ کرنے کی پرواہ کرنا، اپنی بستیوں میں، مساجد میں، مدارس میں، اپنی نسلوں میں دین پر عمل کرنے کی جو سو تم پرواہ کرنا شروع کر دو۔ جان ہے تو جنت کے بدلے ہے، مال ہے تو جنت کے بدلے ہے۔ یہ جان اللہ کی دی ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ خون اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سانس اللہ کا دیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے جنت کے لیے وعدہ کر دیا ہے تم سے۔ خون کی پرواہ چھوڑ دیجئے۔ وہ لوگ جو دہلی کے اندر 40 کے قریب لوگ قتل کر دیے گئے، یا رب اس ممبر سے، اس مبارک گھڑی میں کہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، یا رب ان مسلمانوں کے حق میں دعا ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، ان کی بیویوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں میں یا رب بھی ایمان، رحمتیں اور برکتیں رکھ دے، سلامتی رکھ دے یا رب۔ عزیز دوستو، خون ان کا بہا، اس امت کا خون بہا۔ خون کی ہمارے قریب اہمیت یہ ہے، ہماری جان کی گروی ہے اللہ کے پاس، لے لیا اللہ جنت کے بدلے۔ جب چاہے خون کا سودا کرنا پڑے گا اس دنیا کے اندر۔ پرواہ نہیں کرتا مسلمان، اور جب پرواہ نہیں کرتا کوئی مسلمان تو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ خون کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2086 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک مسلمان کو اپنے خون کی اہمیت بتا دی۔ کس لیے؟ پرواہ مت کرو، اپنے بیوی بچے کے لیے نہیں۔ ارے کوئی کافر بھی آتا ہے، اپنے خون کی پرواہ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، اسلام میں خون بیچنا، خون خریدنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر نریندر مودی اور امت شاہ کو بھی خون کی ضرورت پڑے گی، مسلمان ایک پیسہ لیے بغیر اپنے خون کو دے دے گا۔ یہ اسلام میں خون کی اہمیت ہے۔ انسان کی جان بچانے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دو۔ حرام ہے بلڈ بینک میں جا کر بلڈ خریدنا بھی اور بلڈ بینک بنا کر بلڈ بیچنا بھی، لیکن مجبوری میں بلڈ بینک سے خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن خبردار، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کسی ہندو بھائی بہن کے لیے، کسی سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، یہودی کے لیے، مسلمانوں یاد رکھو، ایک پیسہ لیے بغیر اپنا خون دے دینا ان کو۔ یہی بات اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا ساری انسانیت کو بچانے کے مانند ہے۔ ہمارے خون کی اہمیت یہ ہے، انسانیت کے لیے فری ہے۔ اے پازیٹیو رہو، او پازیٹیو رہو، یا یونیک آئیڈینٹی والا خون رہو، مسلمان اپنے خون کو نہیں بیچ سکتا۔ ہر انسان کے لیے اپنے خون کو دے دے گا ضرورت کے لیے۔ یہ خون کی اہمیت ہے۔ پرواہ نہیں کرتا مسلمان اپنے خون کی، چاہے انسان کو دینے میں ہو یا مسلمان کو دینے کے لیے۔ عزیز دوستو، لیکن آج دنیا ہمارے خون کے پیچھے پڑی ہے، ہمارے جانوں کے پیچھے پڑی ہے، یہ رہیں گے، آگے بھی رہیں گے۔ دوسری بات، جب مسلمان اپنے خون کی پرواہ نہیں کرتا تو مسلمانوں کو بتا دیا گیا، تمہارے اندر سے جب اپنی جان کی پرواہ چلے جاتی ہے تو اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی اہمیت بتا دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان، اپنے خون کی پرواہ نہیں کرتے، فرشتوں کو اہمیت بتا دی گئی آسمان سے نازل کر کے، دیکھو یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کو جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی راہ کی بات آ جاتی ہے، دین کی سربلندی کی بات آ جاتی ہے، دہشت گردوں ٹیررسٹوں سے لڑنے کی بات آ جاتی ہے، مسلمان اپنے خون کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب وہ مکے سے ایک لشکر نکلا تھا دہشت گردوں کا، اس وقت کے ٹیررسٹ کا، اور نکلا تھا مدینے کی طرف، مسلمان چھوٹی سی جماعت میں تھے، ایک لشکر نکلا
نکلا 3000 کا. مکے کی وادی سے احد کی وادی میں مسلمان پہنچے. ایک نوجوان مسلمانوں کے اندر جو اپنے خون کی اہمیت بتاتا ہے. فرشتوں کو بتایا گیا پیغام مسلمان کے قریب دیکھو اس کی خون کی اہمیت یہ ہونی چاہیے. حنظلہ رضی اللہ عنہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, جب اعلان کیا گیا مسجد نبوی سے نکل کر بستیوں میں اعلان کرنے لگے نکلو احد کی وادی کی طرف چلو. یہ نیا دلہا اپنی نئی بیوی کے ساتھ اپنے بستر پر ہم آغوش تھا. جیسے ہی آواز سنی حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنابت کا غسل کیے بغیر, اپنے خون کی پرواہ کیے بغیر, اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر, اللہ کے دین کی پرواہ کے لیے, مجھ تک اور آپ تک قرآن پہنچانے کے لیے, مجھ تک اور آپ تک حدیث پہنچانے کے لیے, تاکہ آج اس ممبر سے حنظلہ کے پاس خون کی جو اہمیت تھی وہ تذکرہ ہمارے سامنے ہو جائے. نکل پڑا یہاں تک کہ تلوار لی, اپنی جان کی پرواہ چھوڑ کر دین کی سربلندی کے لیے, قرآن حدیث مجھ تک پہنچانے کے لیے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے مار کار کرتا گیا. حتیٰ کہ مشرکین مکہ کا دشمن شداد الاسود کے قریب پہنچ گیا. ضرب لگاتا تھا, فتح قریب تھی, لیکن حنظلہ پہ ایسی وار پڑی کہ خون بہا اور وہیں حنظلہ کی جان نکل گئی. خون کی اہمیت, جان کی اہمیت صحابہ کے قریب یہی ہے. آپ سوچئے یہ ایک قربانی کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی پکچر کی سین آپ کو نہیں سنا رہا ہوں میں. آج جو دین پہنچا ہے یہ ممبروں کی جو زینت اور قرآن اور حدیث کی تفاسیر ہے یہ حنظلہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کہ وہ قربانی دینا, قرآن حدیث محفوظ ہونا, ہم تک آ جانا, ہم خطبات سننا, ہم دروس سننا, ہم تراویح پڑھنا, دین کو محفوظ رکھنا, ہماری اولاد تک پہنچانا, یہ حنظلہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اب خون کی جو اہمیت, فرشتوں کو اللہ عز و جل پیغام دیتے ہیں. شام ہوئی, لاشوں کو اکٹھا کیا گیا, ایک ایک قبر میں 2 2 3 3 کو دفنایا جاتا. پتا چلا تھا لڑنے والوں کے کہ حنظلہ بھی قتل ہو گئے, خون بہ گیا, احد کی مٹی خون چوس چکی ہے حنظلہ کا, لیکن لاش کہیں نظر نہیں آتی, جسم کہیں نظر نہیں آتا. کسی کی نظر پڑی احد کی وادی میں ایک کونے والے زمین کے حصے میں حنظلہ کی لاش پڑی ہے. خون کی اہمیت فرشتوں کو بتائی گئی. جان لو مسلمانوں کے خون کے دشمن, اللہ نے ہمارے اندر سے خون اور جان کی پرواہ نکال دی. ارے جب نکل جاتا ہے مسلمان اللہ کے لیے تو عالم ہوتا ہے. فرشتوں کے لشکر کو بھیجا گیا, فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور دیکھتے ہیں حنظلہ کا جسم کچا ہے, پانی ٹپک رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح حنظلہ کے جسم کی حالت کیسی ہے, جسم سے پانی ٹپک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں, یہ کیفیت بڑی عجیب نہیں, ابھی ابھی فرشتے حنظلہ کا غسل دے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں. فرشتوں کو اہمیت بتائی گئی. مسلمان جو اپنے خون اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا, فرشتے ان کے لیے غسل دینے کے لیے آسمان سے بھیج دیے جاتے ہیں. حدیث دوستو یقیناً یہ سبجیکٹ ایمان کے ہائی لیول والوں کا ہے. نہ جانے میں یا آپ, ہم اس ایمان کے ہیں نہیں ہیں, لیکن جب بات دین کی ہے تو ہمیں سبجیکٹ پڑھنا ہے. ہم پڑھیں گے بات ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو ہمارے خون اور جان کی اہمیت بتانا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مسلمان دہلی میں قتل کر دیے گئے, نہ جانے ان کے ساتھ کتنے فرشتے جنتوں تک جو ان کو کمپنی کیے ہوئے ہیں. یہ خون کی اہمیت, جان کی اہمیت نکل جاتی. للہ رب العالمین, قوم کی فکر, نسلوں کی فکر, علم کی فکر, مدارس کی فکر, علماء کی فکر, عمل کی فکر, ایمان کی فکر جب ہو جاتی تو حالت حنظلہ جیسی ہو جاتی ہے. عزیز دوستو, نہ جانے کتنے ایمان والے تھے دہلی کے اس قاتلانہ حملے میں جو شہید ہو گئے, کتنوں کو نہ جانے شہادت مل گئی, جنت میں پرندوں کے جسموں میں ان کی روح ڈال دی گئی. یہ ہم نہیں جانتے. ہم کو تو غیرت نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. جب خون کی پرواہ نکل جاتی ہے تو تیسری بات حدیث دوستو, جب اللہ عز و جل خون کی اہمیت نکال دیتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے, تو اللہ عز و جل سے اپنی توبہ, اپنی مغفرت کے خاطر خون بھی بہا دینے مسلمان تیار ہو جاتا ہے. دین کی سربلندی کے لیے مسلمان خون بہائے, یہ اہمیت تھی. آخرت میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی مسلمان خون بہا دی. یہ کیسے ہائیسٹ ڈگری کے لوگ ہیں ایمان کے, آپ سوچیے. ماعز رضی اللہ عنہ
मदीने में मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, आते हैं, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइज को पाक कर दीजिए, जिना हो गया, शादीशुदा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जानी पलट गए, सामने आकर बैठते हैं, फिर माइज कहते मुझे पाक कर दो, बेचैनी है, मेरा खून बहा दो, मेरी जान निकाल दो, कफारा दे दो, आखिरत के अजाब से बचने के लिए मेरा खून बहता है तो मुझे परवाह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पलट गए, फिर माइज आते हैं, तीसरी मर्तबा कहते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान जो कफारा है रजम की सजा सुना दीजिए, मेरा खून मदीने की गलियों में बहा दीजिए। आप पलट गए, फिर पूछा क्या तू पागल है? कहा मैं पागल नहीं हूं। पूछा क्या तू नशे में है? कहा मैंने शराब भी नहीं पी। पूछा क्या तू शादीशुदा है? कहा मैं शादीशुदा हूं। तहकीक करवाई गई, शादीशुदा थे। शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत जब ज़िना का इर्तिकाब कर ले, रजम की सजा है, खून बहाना पड़ेगा तो आखिरत में ये कबीरा गुनाह जो हुआ है उसके अजाब से बच जाए। अब मुसलमान को जब जान की परवाह नहीं होती, आखिरत की जब परवाह होती है, उस गुनाह से बचने के लिए, उस अजाब से बचने के लिए अपना खून बहा देता है। बकी कब्रिस्तान की जगह जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती थी, हंजिला को माइस को ले जाया गया और ये यूनिक केस था, जमीन में गर्दन तक गाड़ दिया जाता लेकिन माइस को गाड़ा नहीं गया। वो शौक में रब की रिदा के लिए, आखिरत में मगफिरत के लिए खून बहाने तैयार है। बिस्मिल्लाह कहकर रजम की सजा का आगाज हुआ। पत्थर मारना शुरू करते साहबा, घेर लिए माइस को, तेजी से पत्थर आए, पत्थरों का हमला होता गया। जब मार तेज हो गई, माइस निकलकर भागा, चट्टानों पर भागा, नोकीली पहाड़ियों पर भागा। साहबा ने घेरा, बड़ा पत्थर उठाया, माइस को मारा और सर फटा और खून बहा और मगफिरत तस्लीम हो गई। 3 दिन तक सहाबा की मजलिसों में सन्नाटा है। बात जिक्र होती है तो माइस के खून की होती है, उसकी कुर्बानी की होती है, उसकी जान की जो परवाह उसको नहीं थी, उसको परवाह थी तो आखिरत की थी। तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में आए और कहा काश के तुम माइस को छोड़ देते, वो तौबा करता, लेकिन अब छोड़ो। अरे माइस ने तो खून बहाकर ऐसी तौबा कर ली है, अगर उसकी तौबा तुम सब में बांट दी जाए, तुम सबकी मगफिरत का सामान बन जाएगी। ये खून की अहमियत है साहबा के करीब। दीन फैलाने के लिए खून की परवाह नहीं की, आखिरत के अजाब से बचने के लिए खून की परवाह नहीं की, इंसानों को देने के लिए खून की परवाह नहीं की। अजीज दोस्तों, सब्जेक्ट जान लें, ईमान के उस लेवल पर अल्लाह हमें ले जाए जहां तस्लीम हम कर लें बातों को, जिसे ईमान ऐसा तैयार हो जाए, या रब परवाह नहीं है खून और जान की, बस तेरी रदा मतलूब है। और जब इंसान खून की अहमियत फरिश्तों को बताई गई, इंसानों को बताई गई, कुफ्फार को बताई गई। हम मुस्नद हाकिम में हदीस लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया साहबा से, क्या तुम जानते हो कि जन्नत में सबसे पहले कौन सा ग्रुप दाखिल होने वाला है? साहबा ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने और अल्लाह का नबी बेहतर जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर वही आती है हमें तो नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम जानते हो जितने मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे उनसे 40 साल पहले अल्लाह एक ग्रुप को जन्नत में दाखिल कर देगा। वो ग्रुप के जन्नत में दाखिल होने के 40 साल के बाद दूसरे मुसलमानों को जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? कहा वो मुहाजिरीन लोग हैं जो मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, इनको अल्लाह हज़रत सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। खून की अहमियत देखिए अजीज दोस्तों, जब बेपरवाह हो जाता है मुसलमान अपनी जान और खून की वजह से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इनका दाखिले की बारी आएगी, कब? 40 साल पहले ये ग्रुप की शक्ल में जन्नत के दरवाजों के तरफ दौड़ेंगे। जन्नत के जो फरिश्ते हैं दरवाजे के बाद पूछेंगे अरे कहां से आ गए,
کیا حساب کتاب ہو گیا آپ کا؟ وہ مہاجرین کی جماعت جواب دیتی حدیث دوستو، جان اور خون کی اہمیت یہ سبجیکٹ جان لیں، اللہ موقع نہ لائے اتنی بڑی آزمائشوں کا، لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے۔ فرشتے کہیں گے 40 سال پہلے آ گئے، ارے حساب و کتاب ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ مہاجرین کی جماعت جواب دے گی، ارے کئے کا حساب و کتاب، ارے ہم میدان جنگ میں تھے، تلواریں ہمارے کندھوں پر تھی، ارے ہمارا خون بہا، اللہ نے جنت کا پروانہ لکھ دیا۔ یہ ہوں گے وہ لوگ بلا حساب کتاب جن کو اپنی جان اپنے خون کی پرواہ نہیں ہے، بلا حساب کتاب 40 سال پہلے جنتوں میں داخلہ کر دیا جائے گا۔ بات دلی تک آ گئی جب مسلمانوں کو خون بہانا پڑا۔ عزیز دوستوں، سبجیکٹ جان لیں، ہمارے خون کی اہمیت ہے، حتیٰ کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خطرہ، ایک بوند آپ کے میرے جسم سے گر گئی، ویسٹ جانے والی نہیں، ایک بوند۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مومن کے پیر میں کوئی کانٹا کیوں نہ چبھتا ہو، اس کانٹے چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اتنی تکلیف کی وجہ سے اس کے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک قطرہ خون، چوکھٹ کی ٹھوکر، پتھر کی ٹھوکر، سیڑھی کی ٹھوکر، مومن ایک خون بہ جاتا ہے خطرہ، اللہ اس کے بدلے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، جانوں سے، خون سے بے پرواہ ہو جائیے، پھر کس کی پرواہ کریں گے؟ للہ رب العالمین۔ علم سیکھنے کی پرواہ کریے، عمل میں آگے بڑھنے کی پرواہ کریے، اولاد کو تعلیم دینے کی پرواہ کریے، آنے والے حالات کا سامنا کرنے کی دوستو پرواہ کریے۔ آج لوگ ہمارے خون، ہماری جان کے دشمن ہیں، یہ اب سے نہیں، یہ زمانے سے ہیں۔ جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والے رہیں گے تب تک تمہاری جان، تمہارے خون کا دشمن زمین پر رہے گا۔ لیکن عزیز دوستو، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے دہلی جیسے فسادات کر کے 40 100 2 ہزار قتل کر کے مسلمانوں کو زمین سے نکال دیں گے، غلط فہمی ہے تمہاری، اس لیے کہ اللہ نے گواہی دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر سارے کے سارے کفار مل کر بھی اگر سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک جھٹکے میں ختم کرنا چاہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کبھی یہ کر نہیں سکیں گے۔ کبھی مسلمان مٹنے والا نہیں، کبھی زمین سے مسلمان صفحے ہستی سے مٹ نہیں سکتا۔ جیسے کسی کھیت میں سارے اناج کو ایک جھٹکے میں کاٹ دیا جاتا، ہرگز مسلمان زمین سے ختم ہونے والا نہیں۔ اسلام دشمن طاقت ہو، RSS کے چڈی ہو، جان لو کبھی مسلمان زمین سے کوئی ختم نہیں کر سکتا، سارے کفار بھی مل جائیں۔ پھر کیسا مرے گا؟ اس کا انتظام اللہ کر رکھا ہے۔ ہم نہیں، شاید ہماری آنے والی نسل ویسے مرے گی۔ اللہ ان ہواؤں سے ہماری نسلوں کو مارے۔ ملک شام سے جب قیامت سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کا آغاز ہوگا، وہ ہوائیں دنیا بھر کے اندر چلتی جائیں گی، چلتی جائیں گی۔ جس مسلمان کو ہوا چھوئے گی، مسلمان ختم ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ وہ ہوائیں ماریں گی ہم کو، کوئی بم، کوئی بارود، کوئی تلوار، کوئی لاٹھی، کوئی ترچھل نہیں، وہ ہوائیں مارنے والی ہے۔ ہماری نسلیں ان ہواؤں سے ختم ہونے والی ہے۔ عزیز دوستو، ذلت کی موت نہیں ہے اس قوم کے لیے۔ آج کئی خطبہ کو دیکھا جاتا، پریشانی کے حالات، ذلت کے حالات، ارے ذلت نہیں ہے ہماری، یہ خون بہ جانا ذلت نہیں ہوتی، یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے جو حنظلہ کو ملا، جو حمزہ کو ملا، ابو دجانہ کو ملا، حضرت علی کو ملا، حضرت عمر کو ملا، صحابہ کرام کو ملا۔ یہ رتبے ہیں خون بہنے کے، یہ ذلت نہیں ہوتی ہر جگہ، پسماندگی نہیں ہوتی ہر جگہ۔ ذلت اگر کسی کی ہے علم کی کمزوری کی وجہ سے ہے، ذلت کسی کی ہے عمل کی کمزوری کی وجہ سے، دنیا کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں۔ عزیز دوستو، اب آپ اگر سوال ہے یہ ہوا کیسی ہو گئی، تو کورونا وائرس کو دیکھ لیجئے آپ، جس کو چھیرا مار دے رہا، جس کو چھیرا مار دے رہا، وہ ہوائیں چلیں گی اللہ کی رحمتوں والی، ارے جس کو چھیے گی وہ مر جائے گا۔
رہی بات کورونا وائرس جو آج جان لے رہا ہے، خبردار، یہ عذاب کی شکل بھی ہے کسی کے لیے، یہ رحمت کی شکل بھی ہے کسی کے لیے۔ ایسی ہوائیں صحابہ اکرام کے دور میں بھی چلی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا، مدینے میں ایک ایسا وائرس چلا، ایسی ہوا چلی، ایسا فلو چلا کہ لوگ کم وقت میں کئی زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ لوگ بالخصوص مسلمان جو میڈ ان چائنا کہہ کر مذاق اڑا رہے موت کا، یہ کہہ کر ہر چیز میڈ ان چائنا تھی، آج موت بھی میڈ ان چائنا ہو گئی۔ خبردار، اپنی زبان کو لگام دیجئے۔ عمر بن خطاب اور خلافت کا دور ہے، لاشیں جا رہی ہیں قبرستان کو، امیر المومنین کھڑے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ یہ فلو کی وجہ سے، وہ ہوا چلنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا یہ فلاں صحابی کا جنازہ ہے۔ جب ان کا نام سنا، جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب نے کہا اللہ اکبر، کیا نیک آدمی تھا، کیا اخلاق والا آدمی تھا، کیا دیانتدار آدمی تھا، کیا امانت دار آدمی تھا۔ حضرت عمر کی کانوں کو جب بات پڑی تو آپ نے کہا ارے جنازے پر تو واجب ہو گئی۔ پوچھا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ کرونا وائرس سے مرنے والا ہر آدمی جہنم میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، خلافت سے پہلے کی بات ہے، سامنے سے جنازے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کا جنازہ ہے۔ لوگوں نے اس کے عمل کی تعریف کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی۔ اس لیے اس حدیث کو سن کر میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی واجب ہو گئی۔ کہا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی موت کے بعد 3 لوگ اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دے دے، اللہ ایسے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کس نے پوچھا؟ عمر نے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر 2 کی گواہی ملے تو؟ کہا جس کو 2 کی گواہی مل جائے اس پر بھی جنت واجب ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ نے کہا ہم نے ہمت نہ کی یہ پوچھنے کے لیے اگر کسی ایک کی گواہی مل جائے تو، ہم 2 پر اطمینان کر کے وہاں سے چلے گئے۔ عزیز دوستو، موت، زندگی یہ اللہ کی تخلیق ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیکن اس کرونا وائرس کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف رغبت کرے۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اس اللہ کی طرف جس سے اپنی حیات کے لیے دعا کرتے یا رب یہ کرونا وائرس سے بچا لے۔ دوڑو اس رب کی طرف، اس کے دین کی طرف، اس عمل کی طرف جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ صرف دعا کرنے مت دوڑو، دعا کے ساتھ ساتھ قربانیوں کے دوڑو، حصول علم کے لیے دوڑو، عمل کے لیے دوڑو، تبلیغ کے لیے دوڑو، اپنی نسلوں کی فکر کے لیے دوڑو۔ بے ہوشی کی زندگی چھوڑ دیجئے۔ عزیز دوستو، یہ خون کی اہمیت بتا دی گئی۔ آخری بات، میرے قریب آپ کے خون کی اہمیت، آپ کے قریب ہمارے خون کی اہمیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحج کا مہینہ، 10 ذی الحج، اونٹنی پر سوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، آپ کو بہتر پتا ہے، جبکہ معلوم تھا ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ سوچ کر کہنے لگے شاید اس مہینے کا نام بدل دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ یعنی حرمت والے مہینوں میں سے جنگ روک دی جاتی، تلواریں روک دی جاتی تھی۔ کہا بلا، بے شک یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا شہر ہے؟ کہا یہ مکہ شہر نہیں ہے۔ کہا بے شک یہ مکہ شہر ہے، اس کی عزت، اس کی حرمت یہ ہے حدود حرم میں آپ جھاڑ کے پتے نہیں توڑ سکتے، جھاڑ کا پتا نہیں توڑ سکتے۔ اب اتنی عزت، اتنی حرمت اس شہر کی ہے۔ پھر پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا کیا یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے، مینا کو کنکری مارنے کا دن نہیں ہے، احرام کھولنے کا دن نہیں ہے، طواف افاضہ کا دن نہیں ہے، سعی کا دن نہیں ہے، پلٹ کے مینا آنے کا دن نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے، بال نکالنے کا دن نہیں ہے۔ کہو ارے ڈھیر ساری عبادتیں جوڑ دینے والا عظیم دن کیا نہیں ہے؟ کہا بلا، آج 10 ذی الحج ہے۔ عزیز دوستو، میرے قریب ہر مسلمان
تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو کہنے والے، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث کوئی ہو جس کو آپ شریعت کی نظر میں مسلمان سمجھتے ہیں، یہ عزت ہونی چاہیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے قریب دوسرے مسلمان کے جان کی، اس کے خون کی، یعنی اس کے مال کی، اس کی عزت کی ایسی قدر ہونی چاہیے جیسی قدر اور عزت تم مکہ شہر کی کرتے ہو، جیسی قدر اور عزت تم ذی الحج کے مہینے کی کرتے ہو، جیسی قدر اور عزت تو یوم النحر عید کے دن کی کرتے ہو، ویسی عزت تمہارے دل میں دوسرے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ہونی چاہیے۔ عزیز دوستو، اختلافات بند کریں، دشمنیاں چھوڑیں، لڑائی جھگڑا چھوڑیں، خاندانی جھگڑے چھوڑیں، بستیوں کے جھگڑے چھوڑیں۔ للہ رب العالمین ففروا، چلو اللہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف دوڑو، اس کے دین کی طرف فکر اس کی طرف لگاؤ، اپنی جان کی پرواہ چھوڑو، اپنی خون کی پرواہ چھوڑو۔ صحابہ کا واقعہ تمہارے سامنے، حنظلہ کی دلیل تمہارے سامنے، صحابہ کرام کے دلائل تمہارے سامنے۔ ففروا الی اللہ، یا ربی ایمان کے اس لیول عطا کر دیا ربی ہم کو، ہماری نسلوں کو، جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ ایسی آزمائشوں سے بچا لو یا ربی ہم کو، ہماری نسلوں کو، جن آزمائشوں میں ناکام ہو جائیں، ایسی آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔